علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو خوش قسمت لڑکیوں کی نشانیاں بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں، وہ کون سی لڑکیاں ہیں جو بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ایسی نشانی ہیں کہ ان کے اندر پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ خوش قسمت عورتیں ہیں۔ دیکھیے، بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ لڑکی اپنی سسرال میں جاتی ہے تو اگر اس لڑکی کے شوہر کا ذرا سا کام میں فرق آ جائے یا گھر میں کسی قسم کا انتشار پیدا ہو تو لڑکی کے سسرال والے کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ سب اس لڑکی کی بدولت ہے اور یہ لڑکی بڑی منحوس ہے، کیونکہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے، جب سے ہمارے گھر میں اس طرح سے نااتفاقیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارے گھر کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ایسا جو لوگوں کے تھاٹس بنے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کی جو تھنکنگ بنی ہوئی ہے کہ کسی لڑکی کی وجہ سے ہمارے یہاں نحوستیں آ رہی ہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اور اس کی اسلام اس ایسے عقیدے کی مذمت کرتا ہے کہ بھئی کوئی لڑکی کسی لڑکی کے آنے کی وجہ سے کسی کے گھر میں بے برکتی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے برکتی کیسے آتی ہے ان پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ میں ایک پیڑ ہے، میں اسے بہت اچھا کھاد پانی کرتا تھا اور بہت زیادہ اس کی کیئر کرتا تھا، لیکن اچانک وہ پیڑ سوکھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اے علی، اس پیڑ کو ہلانا۔ جیسے ہی مولا علی نے جا کر اس پیڑ کو ہلایا تو اس سے ایک ہڈی گری۔ آقا علیہ السلام کے پاس مولا علی اس ہڈی کو لے کر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیڑ سوکھ چکا تھا تو لہٰذا پتجھڑ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک ہڈی ضرور گری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہڈی حالانکہ حلال جانور کی تھی، لیکن کبھی اسے بے نمازی نے کھایا تھا، کوے نے لے جا کر پیڑ پہ رکھ دیا، اس کی نحوست سے پیڑ سوکھ گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ بے نمازی نے کسی ہڈی کو کھایا، کوے نے لے جا کر پیڑ پہ رکھا، اس کی نحوست سے پیڑ سوکھ گیا۔ جہاں پورا کا پورا گھر بے نمازی ہو، پورا کا پورا معاشرہ، خاندان اور کنبہ اور پورا کا پورا گاؤں اور پورے شہر بے نمازی ہوں، تو وہاں پر ہم کیسے برکتیں لا سکتے ہیں؟ تو نماز کے ذریعے سے ہمیں برکتیں حاصل ہوگی۔ بہرحال وہ کون سی نشانیاں ہیں جس کے باعث ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکیاں بہت ہی خوش قسمت ہیں؟ پہلی نشانی کہ جس کے رشتہ ہونے پر کم خرچہ کیا گیا ہو، یعنی کہ بہت سادگی کے ساتھ جس کا رشتہ ہو گیا ہو۔ اس میں دیکھو، اسلام نے ہر اس چیز کو پرموٹ کیا ہے جس میں غریبوں کا ساتھ ہے۔ اب آپ امیر لڑکی کی شادی تو ہو رہی ہے آرام سے، کیونکہ اس کے پاس جہیز دینے کے لیے اس کے والد کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ غریب بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ بیچاری پاک دامن شریف لڑکیاں گھر کے اندر بیٹھی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، اچھی منگنی کرنے کے لیے، رسم و رواج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اسلام انہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے دولت اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نیچر کی ضرورت ہے۔ لیکن دور اتنا خراب آ چکا ہے کہ ہم نیچر کی طرف نہ دیکھتے ہوئے کسی لڑکی کے گھر والوں کی دولت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس بات کا ہم لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے اتنی زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں کہ جس کے رشتے میں کم خرچہ ہوا ہو وہ بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ جس کی شادی میں بہت ہی کم خرچہ کیا گیا ہو۔ دیکھو، جو لڑکی کی طرف سے کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ مجبوری میں والد کھلاتے ہیں کہ بھائی نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو لڑکی کی شادی کر لی اور کھانا بھی نہیں کھلایا۔ حالانکہ ولیمہ جو ہے وہ لڑکے کی طرف ہے کہ لڑکے کی طرف سے ولیمہ ہو، لیکن لڑکیوں کی طرف سے بھی کھانے ہو رہے ہیں۔ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو خرچے ہو رہے ہیں۔ باپ بھی جہیز کیا سوچ کر دیتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمارے گھر والے کیا بولیں گے، ہمارے لوگ کیا بولیں گے، ہمارے اپنے کیا بولیں گے، ہماری لڑکی کو زندگی بھر تانے سننا پڑیں گے کہ تمہارے باپ نے تمہیں جہیز بھی نہیں دیا۔ تو اس ٹینشن میں آ کر باپ تھوڑا جمع کر کے، وہ تھوڑا سا جہیز کر کے مجبوری میں اپنی لڑکیوں کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس ہے وہ دینا چاہ رہا ہے، وہ اس کی اپنی پرسنل مرضی ہے، لیکن اسلام ایسے جہیز کے بالکل خلاف ہے کہ بھائی باپ کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا، اس کی ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے۔ اسلام نے لڑکی کی طرف کوئی خرچہ نہیں رکھا ہے، سارا خرچہ جو ہے وہ لڑکے کی طرف ہے، یہاں تک کہ لڑکی کے جو سوٹ ہوگا وہ بھی لڑکے کی طرف سے آئے گا۔ تو دوسری نشانی کیا ہے بابرکت لڑکی کی؟ کہ اس کے نکاح میں زیادہ خرچہ نہ ہوا ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ تو اگر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں
تو وہ خوش قسمت ہے، اور نماز کے ذریعے سے ہم خوش قسمت بن سکتے ہیں۔ اگر ہم دین کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بے نکاحی لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نکاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔